میں خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ان ممالک کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوائی ہیں۔ یوکرین جنگ سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے۔ لاس اینجلس میں اولمپکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں یہ کہا، اسٹیو وٹکوف کی آج ماسکو میں اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ غزہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا۔ عرب ممالک غزہ والوں کے لیے مالی امداد فراہم کریں گے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا کہ بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ان ممالک کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین جنگ سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے۔ لاس اینجلس میں اولمپکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی آج ماسکو میں اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ٹرمپ کی ٹیرف میں اضافے کی دھمکی مودی سرکار کو گھٹنوں پر لے آئی۔ بھارتی حکومت نے وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کی حوصلہ افزائی پر روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جسوال کی پریس بریفنگ کہا کہ روس سے پیٹرول کی درآمدات کا مقصد یوکرین جنگ کے بعد توانائی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ صدر ٹرمپ کے نئے ٹیرف کی دھمکی قومی مفادات کے منافی غیر منصفانہ اور غیر معقول فیصلہ ہے۔ ٹرمپ کی ٹیرف میں اضافے کی دھمکی مودی سرکار کو گھٹنوں پر لے آئی ہے۔ بھارتی حکومت نے وضاحتیں دینا شروع کر دی۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں امداد کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ دنیا میں خوشحالی اور امن امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں قبضے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ غزہ میں حماس کی حکمرانی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ امریکہ نے غزہ میں بڑے پیمانے پر خوراک پہنچائی۔ اہم امریکی عہدیدار جلد روس کا دورہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیمی بروس کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ مکمل تباہ ہو چکا۔ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اور امداد کی بحالی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھوک کے باعث بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ عاصم افتخار کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پشاور کے نوائی علاقے دربنگی میں موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے پولیس آفیسر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ افسوسناک خبر، پشاور میں نوائی علاقے دربنگی میں موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ سے پولیس آفیسر سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری یہ کہتے ہیں کہ کشمیری ڈرنے یا جھکنے والی قوم نہیں ہیں، ان کی قربانیاں جلد رنگ لانے والی ہیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے الحمرا ہال میں تقریب اور واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے الحمرا ہال میں تقریب، کشمیری پرچموں کی بہار اور ملی نغموں سے پنڈال گونج اٹھا۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کسی کشمیری کے لیے ہے۔ یہ دن مودی کی فاشسٹ سوچ کا عکاس ہے۔ کشمیری عزم و ہمت سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، ان کی قربانیاں جلد رنگ لانے والی ہیں۔ آج کا دن اتنا ہی تکلیف دہ ہے کیونکہ آج کے دن جو ایک مودی کی جو فاشسٹ سوچ ہے اور جو اس کا نامکمل ایجنڈا تھا، کشمیریوں کی آہیں ہیں اور جو کشمیریوں کی دعائیں ہیں، ان کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور اب اس کے مٹنے کا وقت ہے۔ حریت رہنما شمیم شال کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کشمیر میں نسل کشی کی جا رہی ہے تاکہ حق کے رائے دہی کی صورت میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ یہ آرٹیکل 35A اور ایبریگیشن آف 375 کے بعد ہم مسلم اکثری ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر کے پاکستان کو دعوت دیں گے۔ آئیے ہم رائے شماری کرائے تو وہاں پر شاید کوئی نہیں ہوگا جو اس رائے شماری کے حق میں ووٹ دے۔
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ پر واقع اہتمام بھی کیا گیا، جبکہ الحمرا آرٹ گیلری میں کشمیر پر ظلم و جبر کی داستان سے متعلق تصاویر آویزاں کی گئیں۔ ناظرین، بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر اپنی جھوٹی اور غیر ذمہ دارانہ صحافت کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی نئی مہم چھیڑ دی ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور چینلز نے دعویٰ کیا ہے پاکستان اور بھارت کے جنگی طیارے LOC کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی سرکاری خبر رساں ادارے ANI نے ان دعووں کو فیک نیوز قرار دے کر خود بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ نہ کوئی غیر معمولی فضائی سرگرمی ہوئی اور نہ کوئی سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ ANI اور دیگر بھارتی ریاستی اداروں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ میڈیا کی پھیلائی گئی خبریں محض افواہیں ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، آپریشن سندور کے دوران بھی بھارتی میڈیا کی جھوٹی رپورٹنگ نے نہ صرف عالمی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ خود بھارتی عوام میں بھی اس کے خلاف نفرت پیدا کی۔ بھارتی میڈیا اب صرف ایک پروپیگنڈا آلہ بن چکا ہے جو ریاستی جنگجو عناصر کے اشارے پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے جھوٹ پھیلاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا حال یہ ہے کہ اب اس کے اپنے ادارے اور عوام بھی اسے فیک نیوز سمجھتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اب سچ نہیں، صرف اپنے آقاؤں کا لکھا اسکرپٹ پڑھتا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ LOC پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ بھارتی میڈیا کا مقصد LOC پر عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ دوسری جانب سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت 9 اراکین پارلیمنٹ نااہل قرار دے چکے۔ الیکشن کمیشن نے تمام اراکین کی نشستیں خالی قرار دے دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد سے سزا پانے والے تحریک انصاف کے 9 اراکینی پارلیمنٹ نااہل قرار۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی نااہل قرار پانے والے اراکین میں شامل۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نااہل اراکین کی نشستیں خالی قرار۔ فیصل آباد کے حلقہ 96 سے رکن قومی اسمبلی رائے حیدر علی خان، NA 104 فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، NA 143 ساہیوال سے MNA رائے حسن نواز اور NA 185 ڈیرہ غازی خان سے رکن قومی اسمبلی زرتاج گل بھی نااہل قرار دے دی گئیں۔ PP 73 سرگودا سے رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، PP 98 فیصل آباد کے جنید افضل ساہی اور PP 203 ساہیوال سے رائے محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام اراکین کو سزا ہونے پر آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ دریں اثنا الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر NA 175 مظفر گڑھ کی نشست پر ہونے والے ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا ہے۔ اس نشست پر رکن اسمبلی جمشید دستی کو جعلی تعلیمی اسناد کی بنا پر نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عام انتخابات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ عبوری سربراہ بنگلہ دیش محمد یونس کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخابات فروری 2026 میں ہوں گے۔ عبوری حکومت کی جانب سے میں چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھوں گا۔ منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی ہمارے لیے آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عام انتخابات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ عبوری سربراہ بنگلہ دیش محمد یونس کا کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخابات فروری 2026 میں ہوں گے۔ عبوری حکومت کی جانب سے میں چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھوں گا۔ منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی ہمارے لیے آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔